بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فرعون کی دنیاوی شان و شوکت سے تم خوفزدہ نہ ہونا۔ وہ میری اجازت کے بغیر نہ پھول سکتا ہے اور نہ ہی سانس لے سکتا ہے اور نہ ہی پلک جھپک سکتا ہے، کیونکہ اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، اور دنیا سے اس کی نفع اندوزی سے تم متعجب نہ ہونا۔ یہ چیز دنیا کی رونق ہے اور بیوقوفوں کی زینت۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایسی شان و شوکت اور دنیاوی قدر و منزلت دے کر بھیجوں کہ فرعون دیکھتے ہی اپنے عجز کا اظہار کر لے، لیکن میں نے تم سے دنیا کو پوشیدہ کر لیا اور تمہاری توجہ اس سے ہٹا دی ہے، کیونکہ میں اپنے دوستوں، اپنے خاص بندوں کو دنیاوی نعمتوں سے دور کر دیتا ہوں، جیسے مہربان گدریا اپنی بکریوں کو ہلاکت خیز نگاہوں سے دور رکھتا ہے، اور میں انہیں دنیا کے فریب سے بچاتا ہوں، جیسے چرواہا اپنے اونٹوں کو خطرناک جگہوں سے بچاتا ہے۔ یہ ان کی تذلیل کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ وہ میری بخشی ہوئی عزت سے پورا حصہ پا لیں۔ میں اپنے دوستوں کو انکساری، خوف، دلوں کے خضوع و خشوع اور تقوی سے آراستہ کرتا ہوں، جن کا اثر ان کے جسموں پر نمایاں ہوتا ہے۔ یہی ان کا لباس ہے، یہی ان کا ظاہر اور یہی ان کا باطن ہے۔ یہی ان کی مطلوبہ نجات، تمنائیں، قابل فخر اور پہچان ہے۔ جب تم ان سے ملو تو نرم برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور یاد رکھو جس نے میرے کسی دوست کو خوف زدہ کیا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے، اور میں قیامت کے دن اس پر غضبناک ہوں گا۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تو دولت مندی کو اپنی جانب آتا دیکھے تو سمجھ لینا کہ کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، اور جب فقر و فاقہ کو دیکھے تو خوش آمدید کہنا، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی علامت ہے۔ اے لوگو، اگر چاہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، جو فرمایا کرتے تھے کہ بھوک میری کھال، خوف میری عادت، صوف میرا لباس، سرما میں سورج کی کرنیں میری آگ، چاند میرا چراغ، دو پاؤں میری سواری اور زمین کی سبزیاں میری غذا ہیں۔ نہ صبح میرے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، مگر دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم کر کے آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔